اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات، آیت تطہیر قرآن حکیم کی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جسے پورا عالم اسلام جانتا ہے اور اس کے معنی سے بخوبی واقف ہے، جس میں پروردگار عالم نے اہل بیت پیغمبر سے، محمد و آل محمد سے رزق یعنی نجاست کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت تطہیر کے ذریعے اہل بیت پیغمبر کی عظمت کو بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دنیا کا ہر شخص گناہ کا اس سے امکان ہے، لیکن رسول اور آل رسول وہ ہیں کہ جن سے گناہ کا امکان نہیں ہے، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کی طہارت کا وعدہ کیا ہے اور ان کی طہارت کی ذمہ داری لی ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، ہم جو اہل بیت پیغمبر کو رسول کے بعد مانتے ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم آل رسول کو مانیں، اہل بیت پیغمبر کو مانیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا محور محبت حضور ختمی مرتبت ہے۔ ہمیں اسلام کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے، بغیر اس کے ہم اسلام سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک قرآن حکیم اور دوسرے سیرت حضور ختمی مرتبت۔ نہ قرآن کو بغیر اہل بیت ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ سیرت نبوی کو ہم بغیر اہل بیت سمجھ سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسے نفوس طیبہ کے پاس جانا ہے، ایسے نفوس طیبہ سے پوچھنا ہے کہ جو سیرت پیغمبر اسلام کو بھی بتا سکے اور قرآن حکیم کی تفسیر کو بھی بیان کر سکے۔ تو وہ ذات فقط اہل بیت پیغمبر کی ہے جو تفسیر قرآن بھی بتا رہے ہیں، آیات کے نزول کے اسباب بھی بتا رہے ہیں، اس کے معنی بھی بتا رہے ہیں اور اس کی تفسیر بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ان سے سیرت پاک پیغمبر کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے تو وہ حضور ختمی مرتبت کی سیرت ایسے بیان کر رہے ہیں کہ رسول خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہ یہ لفظ بدل رہے ہیں نہ انداز بدل رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو میں لفظ وہی ہو، انداز بدل دیا جائے تو اس کے معنی و مطالب میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اہل بیت پیغمبر نہ لفظوں میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، نہ لفظوں کو بدل رہے ہیں اور نہ انداز کو بدل رہے ہیں۔ جس طرح سے نبی نے جو فرمایا ہے اسی طرح سے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری قرار پایا کہ ہم اہل بیت پیغمبر سے اسلام کو لیں اور اہل بیت پیغمبر سے سیرت پاک محمد رسول اللہ لیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے رسول کی زندگی میں ہم نہیں تھے، ہم رسول کی حیات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد آج 1400 برس بعد ہم پیدا ہوئے،
تو جب ہم 1400 برس بعد پیدا ہوئے تو ہمیں ضرورت ہے ایسے افراد کی کہ جن کے ذریعے ہم سیرت پاک پیغمبر اسلام کو سیکھ سکیں. اللہ نے اسی لیے اہل بیت پیغمبر کو نبی کا جیسا بنایا اور ان کے چلنے پھرنے بولنے کا انداز تک نبی کے انداز سے ملا دیا کہ اگر نابینا صحابی بھی ان کے پیروں کی آہٹ کو محسوس کرے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ نبی محمد کے گھر کا کوئی جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابہ کی فہرست میں ان کا نام بھی صفحے اول پر ہے اور پورا عالم اسلام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے واقف ہے. اللہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو چند فضیلتیں ایسی دی جو دوسروں کو نہیں دی. یہی جو آیت تطہیر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی اور اس اشرے کا عنوان قرار دیا، اس آیت تطہیر کے سلسلے نزول کے راوی بھی یہی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے روایت کی ہے. تو آیت تطہیر کے نزول کے سلسلے کو ہم تک پہنچانے والے بھی جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے جابر کو عمر دی اور انہی نے حضور ختمی مرتبت کا زمانہ دیکھا، بی بی زہرا کا زمانہ دیکھا، مولا علی کا زمانہ دیکھا، امام حسن مصطفیٰ کا زمانہ دیکھا، امام حسین شہید کربلا کا زمانہ دیکھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھا. 7 معصوموں کی سیرت حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے دیکھی. یعنی 14 معصوموں میں 7 معصوموں کی زندگی، ان کے تبلیغات اور ان کے ارشادات کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے آنکھوں سے دیکھا انہیں اور اپنے کانوں سے ان کی گفتگو کو سنا. عزیزان گرامی، اس کے علاوہ جابر کو ایک شرف اور ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین علیہ السلام کے پہلے ظاہر ہے. یعنی جب پروردگار عالم زائرین امام حسین صلاۃ السلام کی اگر فہرست مرتب کرے گا تو جس میں کروڑوں اربوں نام ہوں گے زائرین امام حسین علیہ السلام کے، لیکن سب سے اوپر جس کا نام ہوگا وہ ہوں گے جابر ابن عبداللہ انصاری. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو بہت سے شرف اللہ نے عطا کیے. ظاہر ہے انہیں 7 معصوموں کی زیارت کی، تو یہ بہت بڑا شرف یہی ہے کہ انہوں نے 14 معصوموں میں 7 معصوموں کی زیارت کی اور ان کی زندگی کو دیکھا. جابر ابن عبداللہ انصاری 5ویں امام کی زندگی میں، یعنی جب 5ویں امام کی امامت وقت امامت آیا، یوں تو ہر امام اس وقت بھی امام تھا کہ جب حضرت آدم کا خمیر نگوندا گیا تھا، لیکن ایک سلسلہ یہ کہ مولا علی کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین السلام اور اس کے بعد امام زین العابدین السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام. جب امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے تو جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو گئے تھے. جابر کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، ان کو سوچتا نہیں تھا. ظاہر ضعیف العمر تھے، 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے تو ان کی عمر تھی. تو جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ ایک دن مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے. ان کو یہ محسوس ہوا کہ پہلو سے کوئی گزرا، تو جو چلنے کی ایک آہٹ ہوتی ہے اس کو محسوس کیا. دیکھ نہیں پائے کون گزرا، لیکن محسوس کیا کہ کوئی گیا ہے ادھر سے. تو جانے والے سے کہا کہ آپ قریب آئیے. وہ قریب آئے، کہا پھر آپ جائیے. پھر وہ چلے گئے، پھر کہا آئیے، پھر وہ آئے.
تو کہا زحمت ہم نے اس لیے دی ہے کہ ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے. انہوں نے اپنا پانچویں امام نے نام بتایا, میرا نام محمد ہے. کون محمد؟ جو علی کا بیٹا ہے, علی بن حسین. کون علی؟ جو حسین کے فرزند ہیں. کون حسین؟ جو علی کے فرزند ہیں. کون علی؟ جو ابو طالب کے فرزند ہیں. اتنا سننا تھا کہ جابر نے لپک کے گود میں اٹھا لیا اور رخسار کے بوسے دے کے کہا کہ میں نے آپ کو کیسا پہچانا, میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی خاندان رسالت کا فرد ادھر سے گزرا ہے, کیونکہ آپ کے چلنے میں جو آواز پیر سے پیدا ہو رہی تھی, جو آہٹ محسوس ہوئی, وہ بالکل ویسی تھی جیسی رسول کے چلنے سے آہٹ محسوس ہوتی ہے. میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی خاندان عصمت و طہارت کا جا رہا ہے. میں نے حجت کو تمام کرنے کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے آپ کو زحمت دی کہ آپ جائیے, اور پھر آپ کو بلایا آئیے. تو امام نے ارشاد فرمایا, جابر خالی میرے چلنے کا انداز نبی کے انداز سے نہیں مل رہا ہے, بلکہ میرا علم بھی نبی کے علم سے مل رہا ہے. اے جابر, وہ پیغام تو پہنچاؤ جو نبی کریم نے تمہارے ذریعے ہم تک پہنچانے کا حکم دیا تھا. جابر خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا, مولا تاخیر کی معذرت. نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جابر, جب میرے پانچویں محمد سے تمہاری ملاقات ہو تو تم اسے میرا سلام کہہ دینا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی, آپ ذرا غور کیجئے, ملاحظہ فرمائیے, یہ پانچویں امام ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام, جنہیں حضور ختمی مرتبہ سلام کہلوا رہے ہیں کہ میرا سلام کہہ دینا. اب ایک جملہ عرض کروں کہ نبی کو سلام کرنے والے اور ہیں, اور نبی کسی کو سلام کہلوائے وہ اور ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو جن کے چلنے کا انداز بھی نبی کے انداز سے مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے, اگر امام جابر سے یہ نہ کہتے کہ میرا علم بھی نبی کے علم سے مل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے ایک خاندان کے افراد جو ہوتے ہیں ان کے انداز ملتے جلتے ہوتے ہیں, لوگ پہچانتے ہیں ان کے چلنے پھرنے بولنے کے انداز سے. لیکن امام نے کہا کہ خاندانی اعتبار سے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز مل سکتا ہے, مگر علم وراثت میں نہیں ملتا, علم کاوشوں اور کوششوں سے ملتا ہے. میرا علم بھی نبی کے علم سے مل رہا ہے. اور یہ تو میں نہیں عرض کر سکتا کہ نبی نے کیوں سلام کہلوایا, یہ نبی ہی جانتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے نبی نے اس لیے سلام کہلوایا ہو کہ فقہ نبویہ, اسلام کے جو قوانین ہیں جسے فقہ کہا جاتا ہے, اس فقہ کو مرتب پانچویں امام اور چھٹے امام نے کیا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں, بات پانچویں امام کی آئی ہے تو چند جملے پانچویں امام کے متعلق سن لیجئے. پانچویں امام سلسلہ امامت کے وہ کڑی ہے کہ جن کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے نانا بھی امام ہیں. ہمارے اور بھی 12 امام ہیں سب, لیکن پانچویں امام کو یہ شرف ہے کہ دادا بھی امام اور نانا بھی امام. اور بھی دوسرا شرف یہ ہے کہ مولا علی پانچویں امام کے دادا بھی ہیں اور پانچویں امام کے نانا بھی ہیں. اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پانچویں امام کی دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ ذرا تشریح اور کر دیجئے، ورنہ محبان اہل بیت تو سمجھ ہی گئے ہوں گے. پانچویں امام کے والد محترم کون ہیں؟ امام علی ابن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام، جو امام حسین کے فرزند ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ امام حسن مجتبی کی بیٹی ہیں. اس صورت سے نانا امام حسن، دادا امام حسین، اللہ نے یہ شرف امام محمد باقر علیہ السلام کو دیا. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کا جو عظیم واقعہ ہوا ہے، جس کی یاد میں ہم سب غمگین ہیں، اور جب تک کہ زندہ رہیں گے اس وقت تک غمگین رہیں گے. میدان محشر اور داخل بہشت ہونے کے بعد بھی ہم غم حسین ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا، اور ہم اظہار غم امام حسین کرتے رہیں گے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی شرکت ہے. کربلا کے عظیم واقعے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی موجودگی ہے. کربلا میں 3 امام تھے. ایک امام حسین علیہ السلام، ایک امام زین العابدین علیہ السلام، اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام. پانچویں امام کی عمر مبارک بہت کم تھی، 5 برس کے تھے یا اس سے کچھ کم و بیش. اور کربلا کے تمام حادثات اور واقعات کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کربلا کے اندر جو واقعات خیموں کے اندر گزرے، جو گفتگویں خیموں کے اندر ہوئی، وہ ہم تک کس طرح سے پہنچی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چوتھے امام اور 5ویں امام کے ذریعے وہ امور جو پوشیدہ تھے، جب امام نے مصلحت پروردگار کو دیکھا تو وہ اپنے چاہنے والوں تک ان باتوں کو پہنچایا. امام محمد باقر علیہ السلام کو کربلا کے جو یہ عظیم واقعہ ہوا، اس میں ایک صدمہ اس بات کا بھی امام کو بہت زیادہ تھا کہ میرا دادا قتل کیا گیا، شہید ہوئے، لیکن ان پہ کسی کو رونے نہیں دیا گیا. اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنی شہادت کے بعد. جب امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور وقت شہادت قریب آ گیا، تو امام نے وصیت کی، اور وصیت میں یہ فرمایا جو کچھ وہ وراثت میں چھوڑ رہے تھے اس کا ایک حصے کے لیے فرمایا کہ یہ معین رقم میری عزاداری میں خرچ کی جائے. اب محبان اہل بیت پیغمبر عزاداری پر خرچ ہونے والی رقم کے متعلق کبھی بحث نہ کیجیے گا کہ یہ اسراف ہے، یہ فضول ہے، یہ بیکار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے 5ویں امام کی زندگی میں، 5ویں امام کی وصیت میں جو انہوں نے اپنے متعلق فرمائی کہ میری عزاداری پر یہ خرچ کیا جائے. اب ایک جملہ میں اور عرض کروں، یہ لفظ میرے سے مراد
امام حسین کی عزاداری بھی ہے، کیونکہ دادا کی عزاداری پوتے کی عزاداری میں ملی ہوئی ہے، اور یہ خاندان آل محمد کا شعار رہا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹا تو انہوں نے امام حسین کی مصیبت کا ذکر کیا، اور امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت سے اہم ترین واقعات ملتے ہیں۔ میں نے یوں ہی نہیں آج امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کیا، میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اکثر ہمارے بچوں کے علم میں نہیں ہے کہ پانچویں امام بھی کربلا کی مصیبتوں میں موجود تھے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس ہو، خیام حسینی میں آگ لگنے کا وقت ہو، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سکینہ بنت الحسین جو امام محمد باقر علیہ السلام کی پھوپھی ہوتی ہے، جس طرح سے ان کے لباس میں آگ لگی تھی، امام کا لباس بھی جلا تھا، اور کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر بازار شام تک جو اسیران کربلا پہ مظالم ہوئے ہیں، وہ مظالم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام پر بھی ہوئے ہیں۔ ابھی میں مسائل نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسین پر رونے پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عزادار ان جملوں کو سن کے مصائب ہو جائے تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ابھی مجلس تمام نہیں ہو رہی ہے۔ جب ہمارے چوتھے امام مدینے واپس آئے تو ظاہر ہے محبان اہل بیت امام کو تعزیت دینے کے لیے جمع ہو رہے تھے، کربلا کے حالات دریافت کرتے تھے۔ امام عالی مقام لوگوں کو کربلا کے حالات سے آگاہ کرتے تھے کہ کسی شخص نے سوال کیا فرزند رسول چوتھے امام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ کس عالم میں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے پوچھنے کا مقصد یہ ہو کہ کسی سواری پہ سوار ہو کے گئے یا پیدل گئے۔ امام نے فرمایا، میں حالت رکوع میں گیا۔ حالت رکوع کا مطلب جب آپ نماز پڑھتے رکوع کرتے تو آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، کہ میں اس طرح سے گیا، حالت رکوع میں گیا۔ پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ مولا اس کا سبب کیا تھا کہ آپ حالت رکوع میں چلے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ حالت نماز میں طویل رکوع کر لیں تو پیر کپ کپانے لگتے ہیں۔ شب قدر میں اگر آپ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے دن پیروں میں درد سا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ رکوع کرتے ہیں، اور اگر اسی رکوع کے عالم میں آدمی جھک کے چلے تو عزیزان گرامی اسے کتنی اذیت ہوگی۔ پوچھنے والے پوچھا اس کا سبب کیا تھا، کیوں آپ حالت رکوع میں چلے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب مجھے اسیر کیا گیا ہے تو میرے گلے میں توق ڈالا گیا، خاردار۔ خاردار توق کا مطلب آپ سمجھے، کیونکہ بہت سی چیزیں مصائب میں آپ سنتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں ہو پاتی ہے۔ خاردار توق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا
तौक के जिसमें कांटे निकले हुए हों, जो कैदी के गोश्त में उतर जाए। एक तावीज पहनते हैं और उसकी गिठा अगर मोटी होती है तो वो कभी कभी इंसान को अजियत देती है। खारदार तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। शायद आप समझे हो कि तौक का वजन इतना था कि मौला रुकू के आलम में चले गए। तौक वजनी तो था, मगर तौक की वजह से इमाम रुकू के आलम में नहीं गए। इमाम फरमाते हैं, मेरे साथ मेरा फर्जंद मोहम्मद बाकिर भी कैद किया गया और उसे भी इसी तरह से गले में तौक, 5 साल की उम्र है 5वें इमाम की, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। और इस जालिमों ने ये जुल्म किया। फरमाते कि मेरे बेटे मोहम्मद बाकिर के बेड़ी से एक जंजीर बांधी जो मेरे गले के तौक में बांध दी गई, और वो जंजीर इतनी छोटी थी कि अगर मैं सर उठा के चलता तो मेरा बेटा गिर जाता। तो 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम पर भी यजीद इब्न माविया इब्न अबू सुफियान बेशुमार लानतें हों ऐसे जालिम पर कि जिसने इमाम हुसैन के कत्ल के बाद, उनको शहीद करने के बाद उनके घर वालों को इस तरह से असीर किया। 5 साल की जब उम्र होती है किसी भी बच्चे की, तो 5 साल का बच्चा बहुत ज्यादा देर चल नहीं सकता, बहुत ज्यादा दूर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप तसव्वुर कीजिए कि 5वें इमाम ने करबला से लेकर कूफे तक और कूफे से लेकर शाम तक का सफर किस तरह से अंजाम दिया होगा। बास का कहना यह है कि 5वें इमाम के पैरों में छाले बन गए और वो छाले फूटे और फिर वो जख्म हो गए। तो करबला के अजीम वाक़ये में 5वें इमाम की भी शिद्दत है। अब ये अल्लाह की मसलहत थी और वाक़ई करबला का वाक़या सारी दुनिया के लिए एक दर्सगाह है और परवरदिगार आलम हमें सबक दे रहा है। और मसला इमामत को जमाना समझे, इमामत के मसले को आलम इस्लाम समझे कि अल्लाह इमाम का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करता है। जो लश्कर 6 महीने के बच्चे को ना छोड़े। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को भी मैंने कल शब में शहजादे अली असगर का जिक्र किया था। आप हजरात मुसाहिब हुए थे और खुदा आप सभी हजरात को सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और तूल उम्र अता फरमाए। क्या आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और आपकी दुआओं ही का असर है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करता हूं। दोस्तों और अजीजों, जिन्हीं ने शहजादे अली असगर को नहीं छोड़ा, उनके कातिलाना जुल्म में इमाम सज्जाद और इमाम बाकिर कैसे बच गए, ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। क्योंकि 2 इमामों ने पूरे वाक़े को अपनी आंखों से देखा। मैं एक जुमला अर्ज करूं आपकी समातों के लिए कि इस्लाम ने
دو عادلوں کی گواہی کو مانا ہے۔ ویسے امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے تو صرف امام کا فرمان ہی کافی ہے، ہم ان کے لیے حکم امام کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ دو عادل آ کے گواہی دے تب ہم بات کو مانیں گے، مگر ہم عالم اسلام کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دو معصوم کربلا کے واقعے پر دو معصوم ایسے گواہ ہیں کہ جنہی نے اپنی آنکھوں سے پوری داستان کربلا کو دیکھا۔ ایک امام سجاد اور ایک امام باقر۔ تو جو کربلا کی روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ غیر معصوم کے ذریعے نہیں آئی ہیں، اس میں معصوم اماموں کی گواہی موجود ہے اور معصوم اماموں نے خود داستان کربلا کو بیان فرمایا ہے۔ کربلا کا عظیم واقعہ یہ آج جو دلوں پر حکومت کر رہا ہے، اور ہم محبان اہل بیت ساری دنیا اس بات کو سنے، جو ہمارے حکام ہیں وہ سنے، کہ ہم ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن امام حسین کی عزاداری میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، امام حسین نے اپنی قربانی انسانیت کو بچانے کے لیے دی ہے، تو ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس سے انسانیت کو نقصان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانبکاروں نے، ڈاکٹروں نے، اطباء نے یہ بات کہی کہ تمہارا ایک جگہ جمع ہونا انسانیت کے لیے اور تمہارے لیے مضر ہو سکتا ہے، تو ہم نے ذکر اہل بیت نہیں چھوڑا۔ ہماری قوم نے آن لائن مجالس کی، ہم نے آن لائن مجالس میں شرکت کی اپنے گھروں میں بیٹھ کر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے امام حسین پر رونا چھوڑ دیا ہو۔ آج محبان اہل بیت سیاہ پوش بھی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس امام حسین سن کے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ بھی دے رہے ہیں۔ میں اپنی قوم سے محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے افراد سے، دیکھیں یہ میں نے چند سال تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا شروع کیا ہے کہ مطابق فقہ آل محمد، یوں تو ذکر آل محمد سبھی کرتے ہیں، بعض افراد ہم سے بہتر انداز سے ذکر آل محمد کرتے ہیں، لیکن وہ فقہ آل محمد پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ تعریف کرنا کیسی ہے کہ آپ شخصیت کی تعریف کر رہے مگر اس کا کہا نہیں مان رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ہم آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جہاں ہم آل محمد کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، وہیں ہم آل محمد کے کہے پر عمل کرتے ہیں۔ تو کربلا کی داستان کو ایک کہانی کی طرح سے نہ سنیے، جو آداب ذکر مصائب امام حسین ہیں اس کو ملحوظ رکھیے اور ساری دنیا کو بتائیے کہ محرم ہم تہوار کے عنوان پر نہیں مناتے ہیں، ہم کنڈولنس کے عنوان پہ مناتے ہیں۔ محرم ایک کنڈولنس ہے، محرم ایک پرسہ ہے، محرم
رسول کے نواسے کی شہادت کا غم ہے۔ اب ایک سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کبھی کبھی سیدھے سادے مسلمانوں کو بعض یہودی مزاج مسلمان یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں کہ رونا بدعت ہے اور رونا نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضور ختمی مرتبت کی حیات طیبہ میں اگر آپ دیکھیں جب موسم اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک صلوات بھیجیے گا دونوں کے سالے ثواب کے ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد والا۔ عزیزان گرامی، تو حضور کو اتنا صدمہ گزرا، وہ اپنی طبی موت سے مرے، جو فطرت بشریت میں ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن نبی کریم کو اتنا صدمہ ہوا کہ نبی کریم نے پورے سال کا نام جو ہے عام الحزن رکھ دیا، غم و اندوہ کا سال۔ تو اگر اسلام میں غم منانا عیب ہوتا، برائی ہوتی، تو کبھی بھی نبی پورے سال کو غم و اندوہ کا سال نہ قرار دیتے۔ سیرت پاک حضور ختمی مرتبت میں شہید پر رویا جائے یا نہ رویا جائے، یہ ہم اور آپ بھی طے کریں گے، حضور کی سیرت بتائے گی۔ ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ ہم اسلام کے معاملات میں دخل دیں۔ اسلام نام ہے قرآن پر عمل کرنے کا اور سیرت نبوی کے اوپر عمل کرنے کا۔ تو اگر آپ نبی کریم کی سیرت پاک کو دیکھیں تو ایک پورے سال کا نام عام الحزن رکھا، اور پھر جب رسول کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ حضور کے سگے چچا، بڑے شجاع بہادر، نبی کریم سے بڑی محبت کرنے والے، جب یزید کی دادی ہندا نے اپنے ایک حبشی غلام کو انعامات کی لالچ دے کر، جس میں نعوذ باللہ یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے اپنے جسم کو اس کے حوالے کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر 3 شخصیتوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں اتنے انعامات دوں گی۔ اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں۔ میں نے اس بات کو آپ کی خدمت میں کسی دن عرض بھی کیا تھا، لیکن آج شاہد مثال میں صرف اشارے میں بات عرض کروں گا۔ تو حضرت حمزہ کی شہادت پر وسط مدینہ میں نبی نے آ کے ایک آہ سرد کھینچی، ٹھنڈی سانس، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کیا کوئی میرے چچا حمزہ پر نہیں روئے گا؟ تو اگر شہید پر رونا صحیح نہ ہوتا تو نبی کی سیرت میں نہ ملتا۔ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر غالباً پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کر چکا ہوں، آج صرف اشارتاً اتنا ہی سن لیجئے۔
اور پھر غم کا منانا انسان کی فطرت میں ہے. اگر انسان کی فطرت میں نہ ہوتا اور مسلمان غم منانے کا عادی نہ ہوتا تو اسی ہندوستان میں بعض موقعوں پر جب بابری مسجد شہید ہوئی تو کئی سال تک 6 دسمبر کو مسلمانوں نے یوم سیاہ کے عنوان سے منایا، کالا دیوس. چلیے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے تو لال دیوس نہیں ہوتا، پیلا دیوس نہیں ہوتا، کالا دیوس ہوتا ہے، یوم سیاہ. اس کا مطلب کہ سیاہ رنگ جو ہے وہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے. اب ہم سے نہ پوچھئے گا کہ جب محرم آتا ہے تو آپ کالے کپڑے کو پہنتے ہیں. یہ کالے کپڑے ہم پہن کر یزید جیسے ظالم جابر بدکار بادشاہ کے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یزید کو مرے ہوئے تو برسوں گزر گئے، وہ تو مبتلا عذاب ہے، آج آپ احتجاج کیوں منا رہے ہیں؟ آج احتجاج منانے کے 2 مقصد ہیں. آج جو ہم محرم کر رہے ہیں یہ امام حسین کا پرسہ بھی ہے، یزید کے خلاف احتجاج بھی ہے. یزید تو مر گیا مگر ابھی بھی یزید کے کچھ رشتہ دار زندہ ہیں. اب رشتہ داری سے مراد کیا؟ جب تک کہ دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا، جب تک کہ دنیا میں مظلوموں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، جب تک کہ دنیا میں ظالم زندہ رہیں گے، ان کے خلاف صدائے احتجاج بشکل عزاداری ہوتا رہے گا. ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے ذاکرین، ہمارے واعظین، ہمارے دانشوران یہی کہتے ہیں نا کہ محرم ایک صدائے احتجاج ہے ظلم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، انسان دشمن طاقتوں کے خلاف، مظلوم کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے خلاف. اور حسین ابن علی ہمیں جینے کا سلیقہ بھی سکھا گئے کہ ہمارے اس احتجاج سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا. ہم اپنے سینے پر ماتم کرتے ہیں، ہم اپنا خون بہاتے ہیں، ہم اپنے پیسے سے سبیلے لگاتے ہیں، نیاز کا انتظام کرتے ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے، ماتم ہم اپنے سینے پہ کرتے ہیں، درد دوسروں کے ہونے لگتا ہے. عزاداری پہ پیسہ ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی جیبیں خالی ہونے لگتی ہیں. عزیزان گرامی، امام حسین والا جو بھی ہے، جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور محمد رسول اللہ کا کلمہ اس کے دل میں اتر چکا ہے، وہ کبھی بھی امام حسین کی عزاداری کی مخالفت نہیں کرے گا. بس عزاداروں، کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا رشتہ رسول سے کتنا قریبی ہے. آج کی شب
جس شہید کا ذکر ہوتا ہے وہ شہید ہے قاسم ابن حسن. حضرت قاسم جو امام حسن کے فرزند ہیں. کون امام حسن؟ رسول خدا کے بڑے نواسے امام حسن. کتنا قریبی رشتہ ہے حضرت قاسم کا رسول خدا سے. نواسے رسول کے بیٹے، ایسا نواسا کہ جسے نبی کاندھوں پر سوار کیے ہیں، جس کے لیے ناقہ بن رہے ہیں، جس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور وہ بھی یتیم. آپ کو معلوم ہے اسلام نے ہر چیز پر روشنی ڈالی ہے. کسی بچے کا باپ مر جائے تو تمہیں کس طرح کے سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ. اللہ اکبر. دین انسانیت ہے اسلام، دین اخلاق ہے اسلام. معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فصل کے پھلوں کے چھلکے ایسی جگہ پہ نہ ڈالو جہاں سے یتیم کا گزر ہوتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آئے کاش کو میرا باپ بھی ہوتا تو ہمارے لیے بھی یہ پھل لے کے آتا. یتیموں کے متعلق معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، غالباً سرکار شہادت کا ارشاد ہے کہ یتیم کے سامنے تم اپنے بچے سے محبت نہ کرو. اگر کوئی یتیم بچہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کا بچہ بھی ہے تو آپ اسے جو باپ کی پدری محبت ہوتی ہے وہ مت کیجئے. کیا آپ اپنے بچے کو گلے سے لگا لیں یا زانوں میں بٹھا لیں یا گود میں اٹھا لیں؟ ارشاد ہوتا ہے اس لیے نہ کرو کہ اس یتیم کو اپنا باپ یاد آئے گا. یتیم کو اپنا باپ یاد آئے گا. اس لیے اپنے بچے سے یتیم کے سامنے محبت نہ کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، غضب کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں. یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیر دیجئے تو معصوم فرما رہے تمہارے ہتھیلی کے نیچے جتنے اس کے بال آئیں گے اللہ تمہارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا. امام حسین نے جب شہزادے قاسم کو کربلا میں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی ہے اور کمسن شہزادے کہ گھوڑے پر خود نہیں سوار ہو پائے تو امام حسین نے گود میں لے کے سوار کیا. پہلے تو امام حسین اجازت ہی دینے پر راضی نہیں تھے اور بار بار ایک ہی جملہ فرما رہے تھے قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. اللہ اکبر. آپ مصائب ہو رہے ہوں گے، آپ متوجہ گریہ ہو گئے. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آج رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج یتیم قاسم کا ماتم ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم کو یہ احساس ہو جائے کہ جب علی اصغر کا ماتم ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں، جب علی اکبر کا ماتم ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں، کاش کو میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھ پر بھی لوگ رو رہے ہوتے۔ قاسم کو اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا امام حسین نے، اور اس کے بعد یہ کربلا کا پہلا شہید ہے کہ جس کے گریبان کو حسین نے چاک کیا، گریبان کو پھاڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں یتیمی کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ گریبان کھلا ہوا ہو۔ جب کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کا گریبان چاک ہوتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حسین نے قاسم کا گریبان کھول کر گھوڑے پر بٹھالا تاکہ لشکر شام قاسم کو جب دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ یتیم بچہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یتیم سمجھ کر بچے پر کچھ ظلم کم ہو۔ لیکن عزاداروں، ظلم کم ہونے کے بجائے قاسم پر تو ظلم میں اضافہ ہو گیا۔ حسن کے بیٹے پر ظلم کچھ زیادہ ہی ظالموں نے کیا۔ یہ بھی نہ خیال کیا کہ یہ حسن کا یتیم ہے۔ اے عزاداروں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ اے بچوں، میری آواز سننے والوں بچوں، حضرت قاسم کے صدقے میں اللہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سروں پر باقی رکھے۔ اور اگر یتیم بچے میری آواز کو سن رہے ہوں تو جب انہیں یتیمی کا احساس ہو تو حضرت قاسم جو یتیم تھے ان کی مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ اے عزاداران امام، حسین نے حضرت قاسم کو روانہ کر دیا۔ ارے قاسم میدان کارزار میں چلے گئے اور جانے کے بعد لاجواب جہاد کیا۔ ظاہر ہے کہ قاسم علی کے پوتے ہیں، حسن کے فرزند ہیں، حسین و عباس کے بھتیجے ہیں۔ شیر غضبناک کی طرح سے قاسم نے حملہ کیا اور اس طرح سے قاسم صفوں میں تیر گئے جیسے پانی میں مچھلی تیرتی ہے۔ لاجواب جہاد قاسم کا۔ لشکر یزید علامان علامان کہہ رہا ہے، کبھی میمنے کی طرف جاتے ہیں، کبھی میسرے کی طرف جاتے ہیں، اور کبھی قلب لشکر میں اتر جاتے ہیں۔ اور حضرت قاسم کا ٹارگیٹ تھا ایک کہ عمر سعد کو قتل کر دیں گے۔ لوٹے لوٹے عمر سعد کے خیمے تک قاسم پہنچ گئے اور عمر سعد اپنے خیمے سے نکل کے بھاگا۔ ادھر قاسم جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر لشکر یزید پیچھے سے سمٹتا جا رہا ہے۔ ارے حسن کا یتیم نر گئے آنا میں گر گیا، چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ اب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ہاں، جب زمین کربلا کی طرف آئے تو ایک مرتبہ قاسم نے آواز دی، اے میری اماں۔ حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب یہ راتیں سال بھر کے بعد آئیں گی، اور اگر زندہ رہے
تو پھر ماتم کریں گے، اور اگر مر گئے تو سلام آخر ہے۔ عزاداروں، حسین قاسم کی طرف دوڑے، لشکر بھاگا، قاسم زندہ زمین پر پڑے ہیں، لیکن اب عالم قاسم کا یہ ہے کہ جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم پر پڑ رہی ہیں، اور جب گھوڑے کی ٹاپ قاسم پر پڑتی ہے، قاسم کہتے چچا جلدی آئیے، حسین کہتے میں آیا، حسین فرما رہے میں آیا، اے میرے لال میں آیا۔ لیکن جب قاسم کے لاشے تک حسین پہنچے تو قاسم کے روح جنت کو پرواز کر گئی تھی۔ حسین سر جھکا کے رونے لگے، اے قاسم میں شرمندہ ہوں، اے قاسم میں آ نہ سکا، ارے جسے گود میں اٹھا کے بٹھالا تھا، ارے اب اس کا پامال لاشا حسین کی ردا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ارے درے خیمہ پر گئے تو ماں تڑپ کے آ گئی۔ شاید ماں نے یہ کہا ہو قاسم دولہا اس طرح سے نہیں آتے، اے میرے لال یہ کیا ہو گیا؟ واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جو وبا چل رہی اس سے سبھی کو بالخصوص محبان محمد و آل محمد کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ جنت البقیع اور جنت المعلا پہ روضے جلد سے تعمیر ہو جائیں، اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔